اس قوم کے بڑوں نے کچھ اہداف بنائے تھے. تھوڑی اساس گفتگو ہے لیکن اشارہ کروں گا. اس قوم کے بڑوں نے اہداف بنائے تھے تربیت کے. ایک تنظیم بنائی جو شیعہ قوم کو تربیت دیتی تھی کہ کس طرح فقہ اہل بیت کو کیا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. میں نے کہا ایک بزرگ بوڑھا مجلس کے بعد رو رہا تھا، شاید میں نے کل کی مجلس میں بتایا آپ کو. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ نمازی نہیں ہو؟ کہ نمازی ہوں، حاجی ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، بچے میرے نیک ہیں، بیوی میری نیک ہے. میں نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ مولانا ایک فقہی مسئلہ تھا جو جوانی میں پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا ہے، میری زندگی جہنم بن گئی ہے. نسلوں کو جب تک ہم کن چکروں میں لگ گئے نا، کہ آج ہماری جوان نسلیں یہ تو تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے سیکھ لیتی ہیں. اس قدر اس قوم میں ہم نے تنظیم سازی کر دی، تنظیمیں بنا دی. مولوی مولویوں کے خلاف بولیں، تنظیمیں تنظیموں کے خلاف بولیں. دیکھیے شیعت کی کچھ ریڈ لائنز ہیں. یہ مسئلہ لوجیکل بھی ہے اور مسئلہ عقلانی بھی ہے، اور صاحب حکمت اس مسئلے کو سمجھ سکتے. اس قوم کے کئی لوگ جو ہیں وہ غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ غلط لوگوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، قوم کا بھی نقصان کرتے ہیں. تم نے صرف امامہ نہیں دیکھنا، تم نے صاحب حکمت افراد کو دیکھنا ہے. تم نے صرف علم نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے وہ اس خط پر بھی ہے کہ نہیں ہے. جو خط ہمارے بڑوں نے کھینچی تھی اگر وہ اس خط پہ نہیں ہے تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، مذہب و مکتب کا بھی نقصان کر رہا ہے. کئی لوگوں نے کہا مولانا فلاں نوح خان بہت اچھی نوح خانی کرتا ہے، ہم اسے بلائیں کہ نہیں؟ بڑے خلوص سے پڑھتا ہے، گریہ کرتا ہے اہل بیت پر. میں نے کہا دیکھو کچھ ریڈ لائنز ہیں، جب تک ان ریڈ لائنز کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کرو گے نا. آپ گھر میں کوئی ایسا نوکر بھی نہیں رکھتے جس کے اندر چوری کی عادت ہو. چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے نا. شکل و صورت دیکھ کے تو نوکر نہیں رکھا جاتا نا. نوکر رکھا ہے امانت داری کے لیے نا، تو دیکھتے ہو بندہ چور ہے یا امین ہے. اسی طرح کچھ ریڈ لائنز علماء نے بتائی ہیں. میں نے کہا بڑے سے بڑا نوح خان ہو اس سے ایک سوال کیا کرو، تقلید کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ شیعت کی ریڈ لائن ہے. یا آج کل موسمی مینڈک کچھ پیدا ہو گئے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، تو کہتے ہیں اخباریت. کہاں ہے اخباریت؟ ایک اخباریت کا حوزہ دکھا دو، ایک اخباریت کا کوئی عالم دکھا دو. کچھ بھی نہیں، اخباریت ختم ہو گئی. امام زمانہ جب غیبت کبریٰ میں گئے، پہلے ہم بھی اخباری تھے لیکن جب غیبت صغریٰ تھی، غیبت کبریٰ کے بعد مکتب اصولی بنا، اور آج شیعہ مکتب اصولی ہے، مراجع کا مکتب ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنے فتاویٰ کن سے لیتے ہیں؟ مراجع سے لیتے ہیں. یا اخباری بنو یا مقلد بنو. اخباری بننے کے لیے ہے خود تحقیق کرو، حدیثوں کا علم حاصل کرو، احتیاط پہ عمل کرو، یا کسی عالم یا کسی مجتہد کی کیا کرو؟ تقلید کرو. کتنا بڑے سے بڑا ذاکر ہو، بڑے سے بڑا نوح خان ہو، اگر اس لائن پہ نہیں ہے اسے بلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے. جب عقیدہ خراب ہے تجھے کیا دے گا؟ وہ خراب چیزیں دے گا. تم نے صرف آواز کو تو نہیں دیکھنا نا، تم نے صرف شکل و صورت کو تو نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے امام زمانہ جو فرما کر گئے ہیں کہ اے شیعوں میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں. اب غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد کہ مولا آپ کے نائب بھی نہیں ہے، 4 نائب بھی دنیا سے جا چکے، اب ہم کسے فالو کریں؟ تو امام نے کہا اسے فالو کرنا سائنا للنفس، جس کے اندر ہوا و ہوس نفس نہ ہو، جو مال کا پجاری نہ ہو. دوسرا یہ ہمارے اخبار کے علوم میں مہارت رکھتا ہو. اب یہ تیری مرضی ہے، معاشرے میں جا کر ڈھونڈ، تقویٰ بھی ہو، علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں اخبار اہل بیت یعنی احادیث اہل بیت کی مہارت بھی رکھتا ہو، تاکہ تم اگر اس سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھو وہ اخبار کی مہارت کو دیکھتے ہوئے تمہارے سامنے کیا رکھے؟ فتویٰ رکھے. اب ہوتا یہ کہتے مولانا مجتہد تو بہت ہیں. پھر میں کہتا ہوں حکمت کی بات، صرف اجتہاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی مجتہد ہو لیکن بڑا سادہ ہو، سیاست نہ جانتا ہو. آج معاشرہ سوشل میڈیا کا ہے، آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے. اگر اجتہاد اس کے پاس ہے لیکن معاشرے کی جانکاری نہیں ہے، امام نے کہا سائنا لنفس بھی ہو، ہمارے اخبار میں مہارت بھی رکھتا ہو، اور ساتھ میں سب سے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہو. آپ 20 سال پڑھیں گے، 25 سال پڑھیں گے، آپ بھی مجتہد بن سکتے ہیں، لیکن ایسا مجتہد جس کے اندر حکمت نہ ہو، جو معاشرے کی سیاست، پولیٹیکل حالات، دشمن کے فتنوں، دشمن کے حربوں کو نہ سمجھتا ہو، وہ مجتہد تو ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہے. یہ تم نے دیکھنا ہے، تم نے پرکھنا ہے، اس کی سیاسی سوچ بوجھ کو تم نے دیکھنا ہے، اس کے فیصلوں کو دیکھنا ہے، اس کی زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے کلام کو دیکھنا ہے، اس کی تقریروں کو سننا ہے. اگر اس کے کلام میں تجھے حکمت نظر آتی ہے تم پر پھر لازم ہے کہ تم اس کی کیا کرو؟ تقلید کرو. مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت تھے، آغا مرشد، زبان زد عام تھا نا،
کہ بہجت متقی ہے، بہجت پرہیزگار ہے، بہجت ایسا علم رکھتا ہے جو ہر مجتہد نہیں رکھتا۔ آغا محسن الحکیم زبان زد عام تھا کہ ایسا علم رکھتے ہیں، لہٰذا جو چیز مشہور ہے بندہ پھر اس کو دیکھنے بھی جاتے تھے، ان کے پیچھے ہم نے نمازیں بھی پڑھی، واقعاً پتہ چلا صاحب علم بھی ہے۔ یعنی امام خمینی بھی اگر کوئی خواب دیکھتے تھے تو تعبیر کس سے پوچھتے تھے؟ آغا بہجت سے پوچھتے تھے۔ آغا خامنئی بھی جب ملنے جاتے تھے تعبیر کس سے پوچھتے تھے؟ آغا بہجت سے۔ صاحب علم تھا، لوگوں نے دیکھا ان کی تقلید کی۔ تو تقلید بھی اندھی نہیں کرنی، تم نے تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے۔ پہلی ریڈ لائن کہ تم نے اجتہاد کو دیکھنا ہے، ذاکر ہو وہ مولوی ہو کوئی بھی ہو، ریڈ لائن شیعوں کی ریڈ لائن ہے، وہ نجف کا شیعہ ہو، وہ قم کا شیعہ ہو، وہ لبنان کا شیعہ ہو، ایک ٹوٹل ریڈ لائن ہے کہ وہ ذاکر وہ خطیب ہو کم از کم عقیدہ اجتہاد کو کیا کرتا ہو؟ مانتا ہو، کیونکہ یہ خلاف عقل ہے کہ بندہ بولے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ بھائی کسی نے کسی کی تو تقلید کرتا ہے، یا عالم کی کرے گا یا جاہل کی کرے گا، تقلید تو ضرور کرے گا نا۔ بیمار ہو تو بندہ ڈاکٹر